السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت حضرت مفتی صاحب؟ سب ٹھیک ہے، اللہ کرم ہے۔ کیا حالات چل رہے ہیں؟ بس اللہ کا فضل عظیم ہے، احسان ہے، کرم ہے۔ اللہ کرم فرمائے، اللہ کرم فرمائے، رب العالمین کرم فرمائے۔ جی اور شہادت حسین سے جو بات ہوئی تھی وہ فارغ ہوئے ہیں؟ اچھا، شہادت امام حسین علیہ السلام کہاں بیان کرنے گئے تھے آپ؟ ہاں، بیانات تو دن میں بھی رہے، رات میں بھی رہے، اچھا، اور پروگرام چلتے رہے ماشاءاللہ۔ سبحان اور اللہ۔ آپ کی یاد آتی رہی، میں نے کہا ہمارے حضرت ساتھ میں ہوتے تو جو ہے مزہ آ جاتا۔ چلو انشاءاللہ اللہ چاہے گا تو موقع ملے گا تو آپ بھی جو ہے کہیں رہے ہوں گے پروگرام میں، ایسی بات نہیں ہے۔ میں نہیں جا پایا، میں تو گھر پہ آ گیا تھا، اجمیر شریف چلا گیا تھا۔ اچھا، اجمیر شریف سے پھر گھر آ گئے سیدھے۔ تو بہرائچ شریف؟ بہرائچ شریف ابھی نہیں آئے، آئیں گے انشاءاللہ موقع ملے گا تو۔ اچھا اچھا، انشاءاللہ موقع ملے گا تو پھر میں آؤں گا۔ ہاں جی جی جی، اور بہت کیسے بہت چل رہا اچھے ہے؟ ہیں، کرم ہے اللہ جی۔ اب حالات جو ہو رہے ہیں، لوگ باغ دھیرے دھیرے سمجھ رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ہاں، سب سمجھ رہے ہیں۔ حق کو سمجھنے کے لیے تھوڑا ٹائم لگا تھا، ہاں، وہ اصلی میں اتنا دماغوں میں خلات بھر رکھے ہیں نا، وہ ایک دہلی ختم نہیں ہوں گے، تھوڑا ٹائم لگے گا انشاءاللہ۔ جی، اب آدمی کے دماغوں میں بٹھا رکھا ہے ہوں، کہ یہ ولیوں کو نہیں مانتے، اللہ کے رسول کو نہیں مانتے، تو اس طرح کی باتیں دماغوں میں بھر رکھی ہیں۔ اب لوگ صحیح دیکھ رہے ہیں کہ یار ایسا تو نہیں ہے، یہ تو مدینہ شریف بھی جاتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، درود شریف بھی پڑھتے ہیں، اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھتے تو بیٹھ کے تو پڑھتے ہیں، کھڑے ہو کے جی جی، سلام پڑھتے تو ہیں۔ سلام کا انکار تو نہیں کرتے، طریقے کا انکار کرتے ہیں، بس جی طریقے کا ہی تو انکار کر رہے ہیں۔ جی، یہ طریقے کے انکار کو لے کے سیدھا لوگوں کو یوں بھڑکاتے ہیں، دیکھو اسلام پڑھنے کو منع کرتے ہیں۔ یہ تو یہی کر رہے ہیں نا، ہاں ہاں، یہ اسلام سے نکال دیتے ہیں۔ ابھی تو وہ ان کے شہر یار نے یہ کہہ دیا تھا کربلا کا واقعہ فلمی ڈرامہ ہے، جھوٹا ہے۔ اچھا، تو وہ اعلیٰ حضرت کی حوالہ دینا کہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ اکثر باتیں جھوٹے، تو کیا اعلیٰ حضرت حجت ہے ہمارے لیے؟ تو جو اعلیٰ حضرت کہیں گے وہ مانو کہ اعلیٰ حضرت نے سب جھوٹ لکھ دیا کہ سب جھوٹے کربلا کا واقعہ۔ اکثر اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ اکثر جھوٹ ہے، تو اعلیٰ حضرت کی بات کیا حجت ہے ہمارے لیے؟ صحیح صحیح، حجت البدایہ والنہایہ میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کربلا کا واقعہ لکھا، شیخ عبدالحق صاحب نے لکھا، بڑے بڑے اولیاء نے لکھا، تو کیا سب جھوٹ لکھ کے چلے گئے؟ نہیں نہیں نہیں، وہ ایسا حوالہ نہیں ہے۔ وہ مفتی شیر یار نے کہا تھا کہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ سب اکثر جھوٹ ہے۔ یہ تو غلط بات ہے نا۔ غلط بات ہے نا، وہ کربلا کا ذکر حدیث شریف میں ہے، اور قرآن شریف میں لکھے ہیں، امام حسین وہ اہل بیت کا ذکر قرآن شریف میں ہے۔ قرآن شریف میں بھی ہے۔ تو وہ اب ان کا ماننے کا طریقہ دیکھو کہ اعلیٰ حضرت جو لکھیں گے بس وہی مانیں گے۔ اعلیٰ بلکہ اپنا لکھ کر کے نام ان کا چڑھا دیتے ہیں۔ نہیں، وہ کہہ بھی رہا ہے شیر یار کہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ اکثر جھوٹ ہے کربلا کا واقعہ۔ وہ یزید کو بچانا چاہ رہا تھا، اصلی میں یہ مقصد ہوگا، ہو سکتا ہے کچھ پیسہ مل جاتا ہے نا ان لوگوں کو لمبا چوڑا، ہاں، لمبا چوڑا تو کچھ بھی بول دیتے ہیں، بعد میں توبہ رجوع کا ناٹک کر لیتے ہیں ہاں، کہ ہم توبہ کر رہے ہیں، رجوع کر رہے ہیں، جبکہ کلمہ پڑھنا چاہیے، ایمان لانا چاہیے دوبارہ سے، اسلام لانا چاہیے، کہنا چاہیے میں اسلام میں داخل ہو رہا ہوں، میں مسلمان ہو رہا ہوں، میں نے بہت خطرناک بات کی قرآن حدیث کے خلاف، اب میں آئندہ ایسی نہیں بولوں گا، لیکن تو توبہ رجوع کا ناٹک کروا کے پھر اسی کو بلائیں گے واپس۔ یہ بریلوی لوگ بہت بے شرم ہو گئے صاحب، بہت ضدی ہو گئے، بہت زیادہ۔ ارے غلام جیلانی ازہری نے زنا کیا ایک لڑکی سے، 18 سال کی لڑکی تھی، 20 سال کی، اس سے خوب زنا کرتا رہا، کرناٹک کی جیل میں رہ کے آیا 11 مہینے، پھر دوبارہ تقریر کرنے آ رہا بریلوی حضرات میں۔ یعنی کیا ان میں کتنے سب بے شرم ہو گئے ہیں کہ ایک زنا کرنے والے کو بلاتے ہیں۔ اور ایک بار زنا نہیں کیا اس نے، تو بہت زنا کیا لڑکی سے صاحب، بہت زنا کیا۔ ہمارے یہاں پہ ایک زبردست عابد تھا، ہاں، تو وہ جو ہے رمضان کے مہینے میں تراویح لوگ پڑھ رہے تھے، اور وہ شراب پی کے نالی میں پڑا ہوا تھا، نالی میں پڑا ہوا تھا، لوگ جا گئے اس کے پاس، اس کو اٹھایا تو دیوبندیوں نے کہا کہ اس کے منہ میں تو شراب کی بو آتی ہے، تو ایک بریلوی کہہ رہا ہے کہ شراب کی نہیں، یہ ذکر الہی میں مست تھے، اس میں چلے گئے۔ اچھا، یہ نان پارا کی بات تو نہیں ہے؟ ہاں، نان پارے کی بات۔ ارے وہ ہے محمود کا سنا تھا ہے تو آپ سب جانتے ہیں۔
हाँ हाँ मुझे मालूम है ना, मुफ्ती रज्जब अली साहब का लड़का मैं हूँ। हाँ, उनका उन्हीं का लड़का है रज्जब अली का। बताओ बताइए, ये आलम था। मैंने ये जयपुर में बताया था, जो कारी रहमत अली साहब है ना, हाँ। वो भी बरेली से, वो चांदी ताजी मस्जिद में इमाम थे, जयपुर में इंतकाल हो गया। इसको तो लोग शराब की हालत में उठा के लाए हैं। तो जो आप बता रहे हो ना, बिल्कुल सही बात है, खुद बरेली मान रहा है इस बात को साहब। और आज वो पीर आजम बना हुआ है, तस्बीह हाथ में, मुसल्ला हाथ में लेके फिरेगा। हाँ अच्छा, बना हुआ है। वो लोग वो टीकमगढ़ में एक लड़की को हमला करे आया था। अच्छा। वो ही हमला करके आया था साहब, फिर बाद में निकाह कर लिया। अरे ये तो इन लोगों में तो बड़े बड़े फनकार लोग हैं साहब इस मामले में। मजे लेते हैं। मैं तो कहता हूँ कि आवाम को होशियार कर दो, अपना 10 साल का लड़का इनके पास मत भेजो, अमृत लड़का मत भेजो, न लड़की को भेजो, वरना निपटा देंगे। हाँ साहब, हाँ निपटा के डाल देंगे। वो तो कर देते हैं लोग, शब्बाशी के लिए अमृत साथ में रखते हैं लोग, शब्बाशी के लिए। अच्छा, मैंने देखा है बहुत से पीरों को अमृत साथ में रखते हैं शब्बाशी के लिए। और फिर वो मौका महल देते। इसलिए तो हजरत खानजी साहब के बारे में है ना कि वो अमृत को करीब नहीं आने देते थे। हाँ सही। और उनकी खानकाह में भी लिखा है कि कोई नौजवान कम उम्र का लड़का ठहर नहीं सकता था हमारे रात में। अच्छा, वो पाबंदी थी कि भाई कभी भी नफ्स देख सकता है। हाँ कभी भी नफ्स। हजरत शेख अब्राउल हक साहब हरदोई वालों ने लिखा है, इस बारे में बताया था कि वहाँ पाबंदी थी कि कोई नौजवान कम उम्र का लड़का ठहरेगा नहीं रात। जी। किसी पर भी शैतान कब गालिब आ जाए। सही। तो साहब हमने तो वो एक पीर कह रहा है कि करबला वाले बरेलवी थे, इमाम हुसैन को बरेलवी बता रहा है। हाँ ये तो बहुत अच्छी उसकी भी सही तारीफ में ये लोग तारीफ कर रहा है कि सही कह रहा है कि इमाम हुसैन बरेलवी थे। अच्छा, लाहौल कैसी कैसी गुस्ताखियाँ कर रहा हूँ। कहते हैं कि ये गुस्ताखी नहीं है। फिर कौन सी गुस्ताखी, फिर क्या गुस्ताखी? इनको ये गुस्ताखी नहीं तो है क्या? इनको सब देवबंदियों की बातों में गुस्ताखी नजर आती है। चलो हम मानते गलतियां हुई हैं, अपने मौलवियों से भी हुई होंगी कहीं ना कहीं, अपन मन इनकार नहीं कर रहे, लेकिन तुम्हारे मौलवी जो कर रहे हैं वो उसका क्या होगा? उसका क्या होगा? सही। अच्छा, वो इलियास काजी के रहा साहब के राम मुजद्दिद नहीं थे, इलियास काजी ने अपने बाल को बाल मुबारक करके बंटवाया, लब्बैक अत्तार के नारे लगवाया, तो ये गुस्ताखी नहीं है? अच्छा जी, फैजान सुन्नत में लिखा है कि अल्लाह के रसूल खड़े हो, ये बैठा हुआ है, सफाई 31 में लिखा है। अरे बहुत गुस्ताखियाँ कर रहे हैं साहब ये लोग तो। और अल्लाह के रसूल के सलाम का जवाब इलियास काजी कुर्सी पे बैठ के दे रहा है, कुर्सी पे बैठ के। वो कह रहा है कि गुस्ताखी नहीं है, अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो आपकी नमाज कितने बजे है साहब? अच्छा। आपके यहाँ नमाज कितने बजे है? आपकी नमाज मगरिब का टाइम हो गया? हाँ हो गया। तो मैं इंशाल्लाह डलवा दूंगा इसको, पैगाम को चैनल पे डलवा दूंगी। ठीक है। ठीक। फाजिल जली हजरत मौलाना अख्तर साहब। ठीक। जी इंशाल्लाह।